نبی کی زندگی جب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو نبی کی زندگی کا یہ پہلو کہ آپ کس طرح دنیا سے غافل اور رب میں شاغل تھے، رب کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا مضبوط تعلق تھا اور دنیا سے تعلق کس طرح کا کمزور تعلق تھا، دنیا سے تعلق کی کمزوری اور رب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی بھی نبی کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل تعلق ہے اور آئیڈیل چیز ہے، اسے بھی ہمیں کسی نہ کسی حد تک اپنانا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں میں تالے ڈال کر، اپنا بزنس اور اپنا تجارت بند کر کے کسی ویرانے میں نکل جائیں یا مسجدوں میں معتکف ہو جائیں، نہیں، بلکہ سب کچھ کرتے ہوئے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے رب کی نافرمانی آپ سے نہ ہونے پائے، دیٹس آل۔ کیا کرنا ہے؟ شداد کے اتنی بھی اگر دولت آپ کے پاس ہے مبارک ہو آپ، قارون کے اتنی بھی اگر دولت کی فراوانی آپ کے پاس ہے مبارک ہو آپ، فرعون کی ثروت بھی اگر آپ کے پاس ہے مبارک ہو آپ کو، بشرطے کہ یہ دولت، یہ ثروت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب اور دنیا کی یہ فراوانی اور یہ کثرت رب کی اطاعت اور رب کی فرما برداری کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگر یہ دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت رب کے راستے میں، رب کی فرما برداری کے راستے میں، رب کی اطاعت کی راہ کے راستے میں اگر رکاوٹ نہیں بنتی تو پھر مبارک ہو آپ کو، آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اللہ اس مال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور آپ کو بھی قبول کرے گا، اور یہی مال آپ کے لیے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ لیکن وہ مال جس کو حقیقت میں رب کا مال نہیں سمجھا گیا بلکہ یہ سمجھا گیا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، یہ تو میری کوشش کا نتیجہ ہے، میں نے اسے اپنی کوشش سے، اپنے محنت سے، اپنے تجربات سے کمایا ہے اور مجھے رب کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں رب سے بے نیاز ہوں، تو پھر رب سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں۔ پھر رب کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ثروت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری ضرورت ہے۔ اس لیے دوستوں، مال اگر ہمارے پاس ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسے اس طرح استعمال کیا جائے کہ مال ہو، دولت ہو، بیوی بچے ہوں، ثروت ہو، جو بھی ہو، ہم ہر چیز کو برتیں، ہر چیز کی قدر کریں، لیکن سب سے زیادہ قدر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اس کے احکامات اور اس کے امر کی ہونی چاہیے کہ جب اس کا امر آ جائے، اس کا حکم آ جائے تو پھر ساری چیزوں کو کنارے کر کے ہر چیز سے ہم کہیں کہ ابھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اگر زندگی میں وہ مرحلہ آ جائے کہ جہاں ہم اللہ کے حکم کو کہیں کہ تجھے بعد میں دیکھتا ہوں اور ابھی دوسرا کام ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مال نہیں بلکہ وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت اور مال کو وبال بننے سے بچائے اور ہر مسلمان کو ایسی خوشحالی، دولت کی ایسی فراوانی اور ثروت کی ایسی کثرت عطا فرمائے کہ وہ اس کے ذریعے اس ثروت کو، مال کی اس کثرت کو آخرت کے لیے سواری اور آخرت کا توشہ بنائے اور اس کی زندگی دنیا میں بھی عزت والی زندگی ہو، دولت کی کثرت والی زندگی ہو، فراوانی والی زندگی ہو، خوشحالی والی زندگی ہو اور آخرت بھی کامیابی والی ہو اور دنیا بھی کامیابی والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی ہماری خوشحال بنا دے اور آخرت بھی ہماری خوشحال بنا دے۔